تو جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ G10 تک پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر مذاکرات کے باوجود، تمام حکومتی کوششوں اور انہوں نے جس طرح ظلم و جبر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے ان کی ہمت کو، ان کی استقامت کو، ان کے استقلال کو داد بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے لوگ ہیں، یعنی کہ ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یا KPK کے اندر ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو میں یہاں پر واضح کر دوں کہ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو KPK کے کارکنان ہیں وہ تقریباً پشاور جو انٹرچینج ہے یا سوابی یا اٹک تک، وہاں پر وہ آرام سکون سے بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ لاہور سے نکلتے ہیں، اوکاڑا سے نکلتے ہیں، ملتان سے نکلتے ہیں، فیصل آباد سے نکلتے ہیں، دیپال پور سے نکلتے ہیں، یا دیگر کوئی جتنے بھی شہر ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، تو ان کو وہیں سے اپنے گھر سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلتے ہیں تو ان کو مارا بھی جاتا ہے، آنسو گیس کے شیل بھی برسائے جاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بھی اس جگہ پر پہنچ گیا ہے یا پہنچ جاتا ہے تو یہ اس پر وہ داد کا مستحق ہے، کیونکہ اب یہ ایک اختلاف پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ چلو ان کو اس طرح ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ لیکن اب اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ G10 تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد میں شیلنگ کی گئی، ربڑ بلٹس کا استعمال کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرعزم ہیں اور وہ اپنے قائد کی فائنل کال پر، اور ان کا جو نشانہ ہے یعنی کہ D چوک کو انہوں نے اپنا فائنل جو ٹارگٹ ہے وہ بنا رکھا ہے، اور وہاں پر وہ جا کر جو رکیں گے۔ اس حوالے سے اس وقت جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ جو مذاکرات کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، کمیٹی بھی رات کو بھی خبریں آئیں، 2 دفعہ بانی PTI سے جو بیرسٹر گورا ان کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن وہ بے سود ثابت ہوئی ہیں، اور جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بے بس ہے، کیونکہ بشرا بی بی اس دفعہ اس قافلے کو خود لیڈ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو باقی لیڈران ہیں وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ مقتدرہ حلقے بار بار ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو بشرا بی بی اور بانی PTI کو انگیج کیا جائے۔ رات کو جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے پہلے کہا کہ وہ تو مذاکرات ہی نہیں کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ ڈنڈے کے زور پہ تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ابھی قافلے اور آ رہے ہیں، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، بلوچستان سے بھی قافلے آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کیا جائے۔ پاکستان کو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور ان کے لیڈران ہیں، عمران خان نے تو کہا تھا کہ سنجانی کے مقام پر ہم چلے جاتے ہیں، لیکن جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک جب تک جو بانی PTI ہیں ان کا کوئی ویڈیو پیغام نہیں آتا تب تک یہ جو قافلہ ہے اس کا احتجاج جو ہے، اس کا رخ جو ہے وہ D چوک کی جانب ہی رہے گا، اس کو جو ہے وہ سنجانی کی طرف نہیں موڑا جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ G10 تک پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں وہاں پر جھڑپ ہوئی ہے، جس کے اندر آنسو گیس کے شیل کا بے تحائن استعمال کیا گیا ہے، بڑی تعداد میں ربڑ بلٹس کا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ ثابت قدم ہے۔ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر ان کو انتشاری شرپسند ٹولہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس نے انتہائی گھٹیا رپورٹنگ کی، اور جس طرح نیشنل میڈیا نے کبھی آلو، کبھی ٹماٹر، کبھی پیاز، کبھی اسموک، کبھی فضائی آلودگی، کبھی موسم کے حوالے سے خبریں دیتے رہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ انتہا کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ منافقانہ روش جو ہے اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر بزدل جو آپ کے گھر میں ہو تو آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا نے جس طرح کا رپورٹنگ کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن آج بھی کچھ اسی طرح کی رپورٹنگ کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ پورے نیشنل میڈیا پہ آپ کو اس حوالے سے کوئی آپ کو خبر نظر نہیں آئے گی، اسے کہتے ہیں یلو جرنلزم۔ اور بہت سے میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو ایز پر پالیسی ٹریٹ کیا جائے۔ اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ خود بھی میڈیا آؤٹ لیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق ہے، اور وہ ایک بہت بڑے گروپ کے مالک بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اس وقت تمام تر جو قیاسرائیاں ہیں، خبریں ہیں، وہ یہی ہیں کہ حکومت اس وقت پریشان ہے، ان کی کانپیں مسلسل جو ہے وہ کانپ رہی ہیں کہ اب کیا کیا جائے اور آگے کیا ہونا ہے، کیونکہ ان کے جو اعداد و شمار تھے، صحافیوں کے بھی جو اعداد و شمار تھے کہ یار 30-40 ہزار لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد ان کو منتشر کر لیا جائے گا، بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو کوئی نہیں آ سکے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے وہ تمام اعداد و شمار، وہ تمام رکاوٹیں اور تمام وہ جو اقدامات تھے حکومت کی جانب سے کیے گئے تھے ان کو رد کیا، اور وہ اپنے قائد کی فائنل کال پر اسلام آباد G10 تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اب کوشش یہی ہے کہ اب کیونکہ ان کے مطالبات آپ سب کو پتہ ہے، اور اس وقت سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان D چوک تک یعنی ریڈ زون تک پہنچ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگا اس سے نمٹنے کے لیے۔ اور پاک فوج کے رات کو دستے بھی بلا لیے گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو 4 رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے جو ہے الزام عائد کیا گیا، اور اب اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ ڈرائیور اس کا کوئی تعلق پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ से नहीं था, लेकिन वो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा गया। पाकिस्तानी जो नेशनल मीडिया है उसने उस हवाले से भरपूर प्रोपेगेंडा भी किया, फिर जो हुकूमत है उसने भी प्रोपेगेंडा किया और उनको इंतशारी शेयर पसंद दहशतगर्द, कल को इन्हीं दहशतगर्दों से इन्होंने वोट मांगने जा रहे हैं, कल को इन्हीं दहशतगर्दों के दरवाजे ये जाके खटखटाएंगे कि खुदारा हमें वोट दे दें, हम आपके नुमाइंदे हैं। जब आप उनके नुमाइंदे हैं तो आप उनको दहशतगर्द कहते हैं। आप नौजवानों को, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और वो नौजवान हैं जो मुस्तकबिल हैं, इस मुल्क का मामार हैं, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं। तो इसलिए हुकूमत को अब फैसला करना होगा। अगर वो G10 तक पहुंच चुके हैं तो फिर रेड जोन जो है वो दूर नहीं है। बुशरा बीबी भी पूरी इस्तकामत के साथ ये तारीख लिखी जाएगी कि खातून अपने शौहर के लिए पूरी बारात लेकर गई और वो अपने खावंद की जिद्दोजहद के साथ उसके साथ खड़ी रही। ये बार बार ताना देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बुशरा बीबी हैं वो इसको लीड कर रही हैं, वो सियासत में आ गई हैं। तो भाई जो नवाज शरीफ जब जेल के अंदर थे तो कलसूम नवाज ने भी उनके लिए अपने शौहर के लिए आवाज़ बुलंद की थी, तो वो उनका फ़र्ज भी है, हक भी है, तो इसलिए वो इसको लीड भी कर रही हैं और शायद वो भी रहेंगी। तो इसलिए अब रियासत को सोचना होगा कि वो क्या करेंगे, क्योंकि रियासत अगर माँ का किरदार अदा नहीं करेगी तो फिर इस मुल्क के अंदर इसी तरह इंतशार भी होगा, सियासी अदम इस्तेकाम भी होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम भी होगा और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। अल्लाह नासिर।